اعتزاز صاحب، 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد کے جو اب حالات نظر آ رہے ہیں کہ ایک طرف وکلا برادری کہتی ہے کہ وہ یہاں سے، جس میں منیر ملک اور اس وقت کے آپ کے ساتھی موجود ہیں جنہوں نے لائرز موومنٹ میں حصہ لیا تھا، وہ قافلے لے کر اسلام آباد جائیں گے، تو دوسری جانب وہ وکلا حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم بالکل درست ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کسی قسم کا عدلیہ میں اور اس سے جنریٹڈ کچھ بحران آنے کو ہے آئینی بحران اس طرح ہے کہ ان کو ایک لحاظ سے آ چکا ہے کہ ایلیٹ کیپچر آف دی جوڈیشری ہو گئی ہے۔ ایلیٹ کیپچر یہ ہوتا ہے کہ کسی ادارے پہ کسی دوسرے ادارے یا کچھ شخصیات کا یا کسی اور آرگنائزیشن کا، جیسا پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ کیپچر کر دے، وہ کمپلیٹلی اس کو سبڈیو کر دے۔ اب اگر نون لیگ کے لگائے ہوئے ججز نے بغیر یہ اہتمام کے کہ کیا وہ درست لگائے گئے ہیں یا نہیں، وہ خود ہی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں اور لیگلائز کر دیتے ہیں۔ تو انگریزی میں کہتے ہیں یو کین ناٹ پک یور سیلف اپ فرام یور ود یور بوٹ اسٹرنگ۔ اب آپ نے جو تسمے اپنے جوتے کے لگائے ہوئے ہیں ان سے کھینچ کر آپ اپنے آپ کو اوپر نہیں اچھال سکتے۔ جو ہے یور فیٹ ہیو ٹو ریمین آن دی گراؤنڈ۔ آپ اپنے ہی قدموں سے اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکتے ہوا میں اور ایک انچ بھی۔ تو یہ ہے، یہ اپنے قدموں سے خود ہی اپنے آپ کو لیگلائز کیے بیٹھے۔ یہ تو فل کورٹ ہو اور فل کورٹ ایسا ہو جس میں بینیفیشری کوئی نہ بیٹھا ہو۔ جو ججز اپوائنٹ ہو گئے اگر وہ فل کورٹ میں بیٹھیں گے تو وہ تو سارے اس سے کھلبل ہوں گے، خود چاہیں گے کہ ایک قسم کا فیصلہ ہو اور وہ فیصلہ ہو کہ سب کچھ جائز ہوا ہے، صحیح ہوا ہے۔ جبکہ اس قسم کا کوئی مطلب بات بنتی نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پہ ڈوگر صاحب کو آپ لاہور کے 15 نمبر جج سے اٹھا دیں اور دوسرے نمبر جج پہ اسلام آباد میں لگا دیں اور اس میں دوسرے نمبر جج پہ لگا کے ان کو پھر چیف جسٹس بنا دیں، ایک نئی سینیورٹی لسٹ خود ہی بنا دیں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا، جب تک وہ حلف نہیں لیتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا انہوں نے تو لاہور ہائی کورٹ کا حلف دیا ہے کہ بطور لاہور ہائی کورٹ کے جج میں یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، اس سے اختلاف کروں گا۔ اور انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے طور جج کے طور پہ یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا۔ جب تک وہ حلف نہیں لیتے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج نہیں بن سکتے، اور اگر حلف لے لیتا ہے تو جونیئر موسٹ چلے جاتے۔ حلف لینا لازمی ہے کیونکہ حلف انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے حیثیت سے نہیں لیا، وہ وعدے اور وہ قسمیں نہیں اٹھائی جو ان کے لیے ضروری ہے۔ وہ ان کو بعد میں کوئی اتنا احتیاط نہیں بھی ہوتی ووٹ کے بارے میں، اور ایک رسم اور ایک بڑی اعتزاز صاحب، آپ نے جو کہا نا کہ عدلیہ اب ایک ایلیٹ کیپچر میں چلی گئی ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں اس وقت جج صاحبان کی جانب سے خط لکھا جا رہا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خط لکھنے کا رواج غلط ہے کیونکہ جج صاحبان نے ترمیم اچھی ہے بری ہے جیسی بھی ہے، آئین کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اور اس وقت 26 امینڈمنٹ ہو چکی ہے، آپ آئین پہ عمل درآمد کریں، اور یہ نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا جسے چیلنج کیا گیا ہے، جب تک آپ معاملات کو روک کے رکھیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ وہ معاملہ ہے کہ اسپیکر اور دی ایکٹ کا ایک لاجک میں اور اس میں ایک بحث رہتی ہے، اور ہزارہ سال سے بحث ہے کہ انڈا پہلے آیا جس میں سے مرغی نکلی یا مرغی پہلے آئی جس نے انڈا دیا۔ یہ تاریخی اور ایک تسلسل میں کون سا پہلے آیا کون سا بعد۔ یہاں جو ایشو اٹھایا گیا ہے ان پٹیشن میں اور خطوط میں وہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ فیصلہ کریں جو 26ویں آئین میں اس ترمیم کے
फिर पहले था, क्या वो 26वीं आईनी तरमीम ला भी सकता था, वो मुर्गी दे भी सकता था कि नहीं दे सकता। और ये अपनी तौर पे वन और दी अदर का करना पड़ेगा और उसके बाद फैसला होगा कि क्या ये जायज है, आईनी है कि नहीं है। आपने 19वीं तरमीम और 21वीं तरमीम, 23वीं तरमीम में तरामीम को भी देखा है कि वो जायज है कि नहीं है अदालत में, उनकी क्या बुनियाद है। वो एक तरफ से ये कहा जाता है, दूसरी तरफ से एलीट कैप्चर के खुशियां मनाई जा रही हैं। अब एलीट कैप्चर पे तो मैं समझता हूँ बहुत खराबी है। इसमें तो नून लीग के जजेस जो है वो अगर 15-20 साल एक एक जज में रहना है तो वो तो उन्होंने अपने वो कर लिए बंदे बिगिन करा दिए। और ये मुझे ये लगता है बदकिस्मती से कि जब कोई एलीट कैप्चर हो लश्करी इदारों की जानिब से, जब कोई सिविलियन पॉलिटिकल पार्टी पे ये शुआ हो, ये एहसास किया जाए कि ये एलीट कैप्चर कर गए हैं, तो फिर कुछ गैर आईनी गैर दस्तूरी इक़दामात ही हो जाते हैं। और ये हम पता नहीं इनवाइट कर रहे हैं तो ऐसे गैर आईनी इक़दामात। ओके, यानी गैर दस्तूरी और गैर आईनी इकदामात भी हो सकते हैं। तो आप आखिर में ये बताइएगा एतजाज हसन साहब, जिस तरह से लॉयर्स मूवमेंट हुई थी और उस वक्त तमाम तर वकला यूनाइट हो गए थे, अब ऐसा कुछ आप देख रहे हैं या सब इतने तितर बितर हो चुके हैं कि ये अब अदलिया की बहाली, अगर आप इसे समझते हो कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि आइन का जो बेसिक ढांचा है उसको हिला दिया गया है और अदलिया की आज़ादी सल्ब की गई है, जबकि दूसरी साइड ये कहती है कि बिल्कुल अदलिया की आज़ादी को कुछ नहीं हुआ है। पहले कौन सा चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो मेरिट के ऊपर जजेस की तैनाती किया करते थे, उस वक्त भी नेपोटिज्म होता था। डू यू सी अ मूवमेंट, डू यू सी एनी यूनिटी, या आप समझते हैं कि बस ये इसी तरह से शोर शराबा रहेगा? जो कॉर्नेलियन जजेस के साथ, और मैं ये कहता हूँ कि जज बहुत अच्छे से कह रहा हूँ, दो ग्रोहों में बंट चुके हैं। एक वो है जो मुनीर, चीफ जस्टिस मुनीर के पैरोकार हैं, तो इस पे बिल्कुल सरेंडर कर दिया था एग्जेक्टिव के आगे। एग्जेक्टिव के आगे बिल्कुल सर्वसुजूद हो गया था, सारा ये अदालत को कर दिया था। तमीजुद्दीन केस में गवर्नर जनरल रेफरेंस में 1956 में, फिर 200 केस में जब मार्शल लॉ को वैलिड करार दे दिया था, उसमें तो उन्होंने कह दिया था सक्सेसफुल coup d'etat is an internationally recognized legal method of changing a government। अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि उस तरह की कोई रूलिंग कोई आए, लेकिन हमारे जजेस भी अब पहचाने जा सकते हैं कि कौन कॉर्नेलियस के पैरोकार हैं, जिससे जो इख्तलाफ करता था माइनॉरिटी में भी रह के, और जो जिससे 200 केस में भी कहा कि राइट्स जो है अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन वो बरकरार रहेंगे, किसी भी सूरत में उनको खत्म किया जा सकता। सही। तो वो माइनॉरिटी जजमेंट थी। अब माइनॉरिटी में फिर कॉर्नेलियस के पैरोकार आ रहे हैं, और मेजॉरिटी मुझे लगता है वो कहलाएगी और उसकी शनाख्त हो सकेगी एज द फॉलोअर ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर, ऑफ तमीजुद्दीन केस एंड 200 केस।